اسلام ہسٹری صاحب. آپ سننا چاہیں گے کوئی صورت وغیرہ ویریفائی ہاں کریں گے؟ سنا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تدبیر وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. بہت زبردست. مقصد یہ ہے کہ بہت عرصے بعد اور فرسٹ ٹائم آپ کے ساتھ جڑا ہوں اور بہت ویٹ کرنے کے بعد تو 5 منٹ تو آپ دے سکتے ہیں نا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس وقت کے مسلمانوں نے جو کچھ بھی کیا اس کا ان کو پورا پورا بدلہ ملا. اس کی مثال یوں ہے کہ انہوں نے جو بھی قافلے لوٹے، جو بھی عورتوں کو اٹھایا، جو کچھ بھی انہوں نے حرکتیں کری، اس کا پورا بدلہ ان کو اس طرح سے ملا. اور جیسے کہ انہوں نے بنو قریظہ میں اتنا نقصان پہنچایا، اتنا ظلم ڈھایا، اس سے پہلے تبوک میں، اس سے پہلے خیبر میں، جہاں جہاں بھی انہوں نے کیا، اس کو بدلہ ان کو اس طرح سے ملا کہ جیسے ہی نبی کی وفات ہوئی تو عرب کی گرمی میں 3 دن ان کا جسم اسی جگہ پر، اسی کمرے میں، حجرے میں رکھا رہا. ٹھیک ہے نا. اور کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو ان کو طریقے سے دفناتا، نماز جنازہ کوئی کچھ نہیں کیا، بلکہ یہ سارے کے سارے جا کر وہ بنی سعیدہ کوئی جگہ ہے وہاں پر جا کر یہ اپنی بحث میں الجھ گئے تھے کہ انصار کا خلیفہ بنے گا یا قریش کا خلیفہ بنے گا. اس میں یہ الجھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا. اچھا، زبردستی انہوں نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا. خلیفہ بننے کے بعد یہ سچویشن ہو گئی کہ باغ فدق کے اوپر ان کا پہلا پھڈا ہوا نبی کی فیملی سے. اب آپ یہ دیکھیں یہ باغ فدق آیا کہاں سے تھا؟ یہ آیا تھا بنو قریظہ سے. ان کے پاس تو اتنی عقل نہیں تھی کہ یہ چاول کا ایک دانہ بھی اگا سکتے، کوئی ایک گندم کا دانہ اگا سکتے. ان کو تو قبضے کرنا آتے تھے، ادھر قبضے، ادھر حملے، ادھر غنیم مال غنیمت، ادھر عورتیں، یہ آتا تھا ان کو. تو وہ جو باغ فدق تھا وہ ان کی حلق کی ہڈی اس طرح سے بنا کہ اس کے اوپر ان کا پہلا پھڈا ہوا اور بی بی فاطمہ کو انہوں نے شہید کر دیا، گھر کو آگ لگا دی. جتنا ہم نے کتابوں میں پڑھا ہم تو وہی بات بتا رہے ہیں جتنا ہم نے سنا، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے. اچھا، اب آپ دیکھیں کرما کام کیسے کر رہا ہے. کرما جو بھی ہے، جو بدلہ لیتا ہے، وہ کام کیسے کر رہا ہے. انہوں نے اتنے ظلم ڈھائے تھے، لازماً بدلہ تو ملنا تھا ان کو. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ عمر فاروق قتل کیے گئے بری طرح، پھر حضرت عثمان قتل کیے گئے بری طرح، پھر پوری کی پوری فیملی، پھر بیچ میں جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، جنگ نہروان ہوئی، پھر وہ جا کے وہ کربلا کے اندر پوری کی پوری فیملی ان کی ختم کر دی گئی. مطلب جو ظلم انہوں نے ڈھائے دوسری قوموں پہ، اس کا پورا بدلہ ان کو ملا. اچھا، پھر دوسری بڑی چیز یہ تھی کہ اس دوران مشہور یہ ہو گیا تھا کہ یار مصر میں، شام میں، عراق میں، دور دور کے علاقوں تک یہ بات پھیل گئی تھی کہ یار یہ تو خود ہی آپس میں ہی لڑ رہے ہیں. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ آج اگر مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ یہ جو قادیانی ہیں یہ آپس میں لڑ کے مر رہے ہیں تو مسلمان کیا بولیں گے؟ اچھا ہے مریں، جھوٹے نبی کو مانتے تھے، مرزا کو، اچھا مریں، ختم ہو. تو بالکل اسی طرح یہ بات بغداد میں، عراق میں، مصر میں، شام میں، ساؤتھ افریقہ میں، جہاں جہاں یہ پہلے تھے وہاں یہ بات پھیل گئی کہ یار یہ خود ہی آپس میں لڑ کے مر رہے ہیں. تو جو دوسری قوموں کے لوگ تھے، جو کرسچن تھے، جو یہودی تھے، جو بدھسٹ تھے، جو بدھ کی پوجا کرنے، وہ کہتے تھے اچھا ہے مریں. اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے، ہمیں کافر بولتے تھے، ہمیں مشرک بولتے تھے، ہمیں نجس بولتے تھے، اچھا ہے مریں. تو ان کا یہ حال ہو گیا تھا، یہ آپس میں لڑ کے. تو اس میں امیہ کا دور بھی گزرا، پھر عباسیوں کا دور آیا. تو عباسیوں نے کیا کیا؟ پھر حدیثیں بنانا شروع کری، کیونکہ اتنا بدنما داغ ان کے اوپر لگا تھا، اتنا گندا ان کا چہرہ ہو گیا تھا کہ وہ صاف کرنا تھا. تو اس نے حدیثیں بنائی، بھائی مسلمان بھائی ہوتا ہے، ایک دوسرے کی جان و مال حرام ہے. اس طرح کی الٹی سیدھی حدیثیں انہوں نے خوب بنائی کہ کسی طرح ایک محبت دوبارہ سے پیدا کی جائے، جس میں یہ بری طرح ناکام ہوئے. اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ مختلف فرقے بننا شروع ہوئے، فرقے، پھر معتزلہ، پھر فلانا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جیسے آپ ابھی بات کر رہے تھے نا تھوڑی دیر پہلے کہ یہ تو آپس میں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، یہ ایک کب ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جو ظلم و ستم ڈھائے غیر قوموں کے اوپر، آیتیں بنا کے لانا، پھر ان کی اس طرح کی تعویلیں پیش کرنا، تو وہ کمرے میں جاتے تھے، آیتیں بنا کے لے آتے تھے فوراً. تو اس رزلٹ یہ نکلا کہ یہ آپس میں لڑ کے مرنا شروع ہو گئے. مقصد یہ بتانے کا ہے آپ کا کہ اچھا سکون اس کے بعد بھی نہیں ملا. اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر وہ اسلام ایک پوائنٹ. اچھا، آپ ان لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے یہ کہا تھا کہ یہ بہترین. سر یہ عباسیوں نے بعد میں بنائی ہے، میں آپ سے وہی تو عرض کر رہا ہوں، یہ ساری عباسیوں نے یہ چیزیں بعد میں گڑی کہ ہم قرون اولا والے ہیں، ہم تو دنیا کے سب سے اچھے ہیں، ہم تو چاند ستارے ہیں، ہم تو فلانا ہیں، تاکہ جو نئے مسلمان ہو رہے تھے، جو نئی نسل تھی، ان کو یہ بتایا جائے کہ نہیں بھائی وہ ان کا تھوڑا بہت آپس کا اختلاف تھا، لیکن اصل میں تو مسلمان بہت اچھے ہوتے ہیں، صحابی بہت اچھے ہوتے ہیں. یہ تو بعد میں گڑی گئی ہیں چیزیں. یہ تو اس میں بھی چالاکی دیکھیے، جو پھر بعد میں جو علماء آئے اور جو آج کے ہمارے علماء ہیں ان کی چالاکی دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں ہم سکوت اختیار کرتے ہیں.
ہم یہ نہیں نہیں سکوت کہتے کیا کہ اختیار کون کرتے صحابہ ہیں. غلطی پہ ہاں ہے کون حق پہ، ہم سکوت اختیار کرتے. ارے بھائی وہاں جہاں جانے چلی گئی ختم ہو گئے میں بیچارے. آپ کو ایک بات بتاؤں، نبی جب حیات تھے نا، زندہ تھے، اس وقت انہوں نے جتنے بھی غزوہ کیے، جتنے بھی انہوں نے غزوہ اور جو جنگیں لڑی، اس میں انہوں نے کتنا بندہ مارا ہوگا؟ 10,000 20,000؟ حقیقت یہ ہے کہ اس سے زیادہ ان کے اپنے صحابی مرے. کہیں تعاون کی بیماری میں مر گئے، کہیں جنگ جمل میں اتنے صحابی مر گئے، کہیں اس میں اتنے مر گئے، صفین میں مر گئے، نہر، بلکہ وہ خانہ کعبہ پہ تو کوئی پتہ نہیں کتنے ہزار حج کر رہے تھے لوگ، وہ اسی وقت گھسا تھا، اس کی فوج گھسی تھی زیاد کی کس کی، اس نے خانہ کعبہ بھی توڑ دیا تھا، آگ لگا دی تھی، کتنے حج کرنے والوں کو قتل کر دیا تھا وہیں پہ، اور پتھر نکال کے لے گیا تھا. ابو مطاہر تھا کون تھا، اور اس نے ابو جا کے طاہر. وہاں ابو طاہر، اور غلط طریقے سے اس پتھر کا استعمال کیا تھا. تو سر یہ جب اس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے تو اللہ نے وہ بابیل بھیج دیے تھے، جب اس میں بت نہیں تھے تو اس کا ایسا بیڑا غرق ہوا، اس کا تو اشر ہی خراب ہو گیا تھا. تو کیا کہنے بات. کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان کی ہسٹری کو آپ تھوڑا سا مختلف انداز سے پڑھیں. جب آپ مختلف انداز سے پڑھیں گے نا تو آپ کو نظر آئے گا کہ ظلم و ستم کا پورا بدلہ ان کو ملا جو انہوں نے حرکتیں کری، اور بعد تک ملتا رہا، مطلب وہ ختم نہیں ہوا. پھر وہ ان کو بدلہ کہاں ملا؟ جو انہوں نے بغداد کو بڑا اچھا شہر بنا دیا تھا، پھر تاتاری آئے، انہوں نے قتل کیے. اچھا اب آپ اس دوران یہ دیکھیں کہ قرآن پاک کا کیا حشر تھا. اس وقت کوئی پرنٹنگ پریس تو ہوتے نہیں تھے، تو یا تو ایک کاپی فلانے بادشاہ کے پاس، ایک کاپی فلانے بادشاہ کے پاس، وہ حجاج بن یوسف بیٹھا ہوا کبھی اس میں صبر لگا رہا ہے، کبھی زیر لگا رہا ہے، اپنی آیتیں ایڈ کر رہا ہے، کچھ آیتیں نکال رہا ہے. وہ سب سے بڑا قاتل تو حجاج بن یوسف ہے، جس نے جا کے صحاباؤں کو خوب قتل کیا تھا، دل بھر کے جسے کہتے ہیں نا. اس نے اپنی جو بھڑاس تھی، میں یہ سمجھتا ہوں ساحل کہ جن یہودیوں، جن کرسچن، یا جن کفار مکہ جن کو یہ کہتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جو انہوں نے ظلم کیا نا، انہوں نے پھر ان سے بدلہ اس طرح سے لیا کہ ان کے جو بچے کچے لوگ تھے ادھر ادھر کے قبیلوں کے، وہ جھوٹے کلمے پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے ان کو کلمہ پڑھ کے ان کو ماریں گے ہم. وہ ان کے اندر آتے تھے، الٹی سیدھی حدیثیں بیان کرتے تھے، ادھر کا واقعہ ادھر، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی چیز ادھر، اور ان کو آپس میں لڑانا، ان کو ختم کر دیا انہوں نے اندر. اس بدلہ لینے کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہی نہیں تھا ان لوگوں سے. تو انہوں نے اس کا خوب فائدہ اٹھایا. انہوں نے ایسے ہی جھوٹے کلمے پڑھے، کوئی مسجد کا امام بن گیا، کوئی گورنر کی سیٹ پہ بیٹھ گیا، کوئی کہیں بیٹھ گیا. اس نے جتنا نقصان وہ پہنچا سکتا تھا، اس کو لازماً اپنی فیملی کا بدلہ لینا تھا، اپنے خاندان کا، اپنے قبیلے کا بدلہ لینا تھا، اور وہ اسی طرح لے سکتا تھا. تو یہ میں مختصر بس یہ بات تھی جو کرنے کی، باقی لوگ خود ہی کڑیاں ملاتے چلے جائیں، سمجھ میں آتا چلا جائے. کیا زبردست. یہ بات تھی، یعنی اسی لیے میں کہہ رہا تھا مجھے 5 منٹ دیتے ہیں آپ. مجھے کال میری کاٹنا چاہ ارے رہے تھے، تو لیکن میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی. جناب مجھے نہیں پتا تھا نا کہ آپ دھوتی کھولنے والے ہیں. مجھے لگا ہم کو پتا نہیں تھا آپ دھوتی کھولنے کے لیے آئے، ہم کو لگا تھا کہ آپ وہ نارمل مومن ہے. اور جس طرح سے یہ چیزیں پھر انہوں نے کتابیں بعد میں گھڑی، بخاری نے پھر حدیثیں گھڑی، پھر ان کے مقابلے ہوتے تھے ادھر اسرائیل میں، فلسطین میں، پتہ نہیں کہاں کہاں یہ مقابلے کرتے تھے. وہاں وہ اپنے واقعات سناتے تھے یا اپنے جھوٹے واقعات سناتے تھے. یہ بولتے تھے نہیں یہ تو ایسا تھا. اب وہ جاؤ، اس وقت لکھت میں تو کچھ تھا ہی نہیں، بول چل رہے ہوتے تھے. اب مثال کے طور پہ کسی نے کہہ دیا کہ یہ فلانی بات اس طرح سے، اب اس نے اس کی چین بھی بنا لی کہ یہ تو اس نے اس سے کہا تھا، آنا کر کے ایک چین بناتا چلا گیا. اب ویریفائی کہاں سے کرو گے؟ جاؤ کر لو جا کے ویریفائی جو بات میں نے کہہ دی. تو بخاری جا کے ایسے ہی لوگوں سے، ایک تو وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، شروع کے بخاری صاحب کے جو شروع کے دن تھے وہ تو سارے نابینا میں گزرے. وہ جب اندھے تھے، کیا مسئلہ تھا ان کا. پھر انہوں نے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 25 لاکھ حدیثیں جمع کر لی. یار مجھے ایک بات بتاؤ، انسان اپنی 60 سال کی زندگی میں، یا جو بھی ان کی 50 سال کی زندگی تھی، اس کو تھوڑا ڈیوائڈ تو کرو. کوئی 25 لاکھ حدیثیں جمع کر سکتا ہے؟ عقل ہے؟ کوئی سوچنے کی بات ہے. اگر ایک دن میں آپ ایک آدمی سے بھی ملتے ہو، ایک دن میں آپ 2 آدمیوں سے بھی ملتے ہو، 3 آدمیوں سے بھی ملتے ہو، تو ذرا ملٹی پلائی تو کرو. 25 لاکھ کا فگر تو بیٹھتا ہی نہیں ہے. اور پھر جا کے اس کو ویریفائی کرنا کہ یہ حدیث، وہ فلانا ایک آدمی گھوڑے کو گھاس کھلا رہا تھا تو مجھے لگا کہ وہ دھوکہ دے گا. یہ تو ان کا طریقہ تھا حدیثیں جمع کرنے کا. اس طرح حدیثیں جمع ہوتی ہیں کہ گھوڑے کو گھاس کھلا رہا ہے اور فلانا کر رہا ہے. یہ چھوڑیں، ابھی کیا بات کریں آپ. بس یہ ہے. اور پھر اس کے میری بیچ میں کافی علماء سے بحث بھی ہوئی. میں نے کہا جب ایک آدمی نے حدیثیں جمع کر لی تھی، بخاری صاحب نے کر لی تھی نا حدیثیں جمع، تو یہ شافعی کو کیا پڑی تھی حدیثیں جمع کرنے کی؟ ترمذی کو کیا پڑی تھی؟ پھر انہی کے اندر جا کے اپنا کنٹریبیوشن ایڈ کرتے، الگ سے کتابیں لے کے کیوں بیٹھ گئے؟ تو نفرت تو ان لوگوں میں اتنی تھی کہ ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھتے تھے. یہ حدیثیں کہاں سے وہ کریں گے؟ اور وہ الگ کتابیں بنا رہا ہے، حنبلی کی الگ کتاب، ترمذی کی الگ کتاب، اور فلانے کی الگ کتاب. 6-7 سائے 7 پتہ نہیں کتنی کتابیں بن گئیں. اور تم بیٹھ کے ایک کتاب بناؤ حدیث کی، اس میں دیکھو کون سی کیا چیز ہے، اس کو ایک دفعہ ریسرچ کا کام کرو. سب الگ الگ بیٹھے اپنی کیا بولو. تو یہ سچویشن تھی. اس میں بھی آپ دیکھیے کہ حدیث کے معاملے میں بھی اختلاف ہے.
ایک मुहद्दिस जो है वो उसी हदीस को कहेगा ज़ईफ है, दूसरा कहेगा सही है, फिर तीसरा कहेगा नहीं भाई दोनों गलत है, ये हसन है। इस तरीके की हाँ तो ऐसे ही इसमें है, जो इतनी इनको सारी फायदा दे रही है प्रॉब्लम है, ना, जो इख्तिलाफ ही हदीस इख्तिलाफ इनको है। फायदा दे रही, जो हदीस इनको फायदा दे रही है वो सही है, जहाँ इनकी वाट, जहाँ इनको फंसते हैं, हलक में आके अटकती है, वो ज़ईफ है। अच्छा अब आप देखें, वो हजरत आयशा का इन्होंने घड़ा हुआ वाकया है, झूठा है जो भी है, कि वो बकरी ने आयतें खा ली, वो रजात वाली, दूध पिलाने वाली और वो रजम करने वाली। और हाँ भाई हाँ जब तुम्हें सारी आयतें पता है तो डालो ना फिर उसके अंदर, मतलब ये बात तो तुम्हें पता है ना कि ये कुरान की आयतों पर डालो उसके अंदर, फिर ये क्यों बोल लो बकरी ने खा लिया, पत्ते ने खा लिया, आपको पता है ना, एक बात लिखो उसके अंदर। नहीं, ये इस तरह की इनकी हरकत है, ये चीज है, इस तरह इन्होंने कुरान जमा किया है। अब इनको मोटी किताब भी दिखानी थी, बाइबल मोटी थी, तौरात मोटी थी, यहूदियों ने बहुत सारी किस्से जमा किए हुए थे, इन्होंने कहा हमें भी तो अपनी किताब मोटी दिखानी है, तो इन्होंने क्या किया, हाँ इधर के किस्से उधर के किस्से, मोटी किताब दिखानी है, कोई 500-600 हाँ सफे की होनी चाहिए, देखो हमारा इस्लाम भी तो 500-600 सफे का है, तो इन्होंने उसको भर दिया, वाकयात से भर दिया। अच्छा एक ही बात रिपीट किए जा रहे हैं, वो जन्नत हाँ होगी उसके नीचे जो शहद बह रहा होगा, एक ही बात रिपीट किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, वो सिर्फ हाँ 700 दफा रिपीट कर दी यही बात कि जन्नत में नहरें होंगी और नीचे पानी बह रहा होगा और शराब बह रही होगी, एक ही बात हाँ रिपीट कर करके उसको मोटा कर दिया। फिर उसके अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम का यहूदियों से पूरा वाक्य ऐसे के ऐसे ही लिख के डाल दिया, सारी चीजें उठा के ऐसी की ऐसी लिख के डाल दी। इस तरह इन्होंने हाँ कुरान जमा किया, यही हाल इनका हदीसें जमा करने का था। ये इस तरह से अब्बासियों की और उमैयों की घड़ी हुई हदीसें, उमैयों के बारे में तो सच वाला साहब कहते भी हैं, वो लोग तो वो थे, ईसाई थे, क्योंकि उन्होंने तो जब मक्का फतह हुआ था, जो भी हुआ था, तो सुफियान ने को इस्लाम थोड़ी कबूल किया था, उन्होंने कहा यार ये क्या बला आ गई, फिलहाल हम झूठे वूठे कलमे पढ़ लेते हैं, बाद में इनको देखेंगे, और बाद में उन्होंने देखा, उन्होंने करके दिखाया बाद में सारा काम। ये चीज थी, बस ये बातें करने की। बिल्कुल आपकी बात सही है। और ये किताब मोटे वाले एंगल से तो मैं कभी सोचा ही नहीं था कि ये किताब मोटी क्यों करना है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो हर पन्ने में तो वो अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह जानने वाला है, अल्लाह अरे देखने सर आप वाला कोई है, भी आयत बनाएं, आप लिखे होंडा मोटरसाइकिल, मैं आपको बताऊं आयत बनाना, आयत कैसे बनती है, आप लिखे होंडा मोटरसाइकिल 1 लीटर में 40 किलोमीटर भागती है और अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, हो गई, बन गई आयत, बनाते चले जाओ। भाई वो जबरदस्त, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त। फिर से बोलो जरा। किसी भी बात को यूं शुरू करो, ए ईमान वालो मोटरसाइकिल 40 किलोमीटर चलती है 1 लीटर में, और इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, ये लो आयत बन गई। कितनी आयतें बनवानी है? बाप रे। अरे भाई तो बहुत भारी है भाई। और यही मामला दिखने में भी आता है, वो कुछ बात हुई नहीं कि फिर भाई लास्ट में ऐसे ही अल्लाह है ना, में भाई अल्लाह हर जितनी चीज भी को आयतें बताती है। हैं, मदनी आयतें जितने भी हैं, वो सारी रिएक्शनरी हैं। वो तला हाँ बिन जुबैर ने कह दिया आपके इंतकाल के बाद मैं आयशा से शादी करूंगा, जो उनका कजन था, अभी बकर नाम था, क्या नाम था, तो वो जल्दी से गए, नहीं नहीं तुम्हारी माँ है, पागल हो गया है, तेरी माँ के बराबर ही है। हाँ अच्छा हजरत खदीजा उम्मातुल मोमिनीन नहीं है क्या, हजरत सौदा नहीं है क्या, ये आयतें आयशा के वक्त में ही आ रही हैं सारी, उससे हाँ पहले हाँ, क्यों ये नहीं आ बात रही? भी सही कहा अच्छा आपने। फिर आप फिर एक चीज ये नोट करो, हजरत खदीजा की हदीसें किधर है, जो हाँ जो इस्लाम की बुनियाद डाल रही है, जो ये बता रही है कि कहां से क्या हो रहा है, उसकी तो हदीसें ही नहीं है, जिसके साथ इतना वक्त गुजारा है, आयशा के साथ 2-4 साल गुजारे, आधा इस्लाम आयशा से ले लिया उठा के। 8 साल गुजारा है हजरत आयशा के साथ। 8 साल नहीं, सॉरी 9 साल। वही नौ तो साल की पूरा थी इस्लाम वहीं से और उठा जब लिया। हाँ 9 साल में पूरा वो जो शुरू भी में है। इस्लाम था ही नहीं ना भाई, शुरू में था ही नहीं इस्लाम, वो एंड में तो ही ये तो सारा जुनून चढ़ा रिएक्शनरी था, एंड में। इधर की उधर, उधर की इधर, इधर की उधर, बस उठा के जमा करते चले जाओ, जमा करते चले जाओ। बस ये मैं हिस्ट्री को इस तरह से पढ़ता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि आपके साथ हुआ क्या, मतलब मैं ये नहीं देख रहा होता कि क्या जन्नत, क्या, मैं ये देख रहा होता हूँ आपके साथ क्या हुआ, पता चला जी इनके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ, जुल्म का बदला जुल्म मिला, हम्म आपको पूरा का पूरा बदला मिला। हम्म अब वो आपने नहीं पढ़ा, हजरत अली जो थे वो बकायदा बाल चेक करते थे, बनु कुरैजा में बाल चेक करके उन्होंने कत्ल किए हैं, और पता नहीं कितने लोगों को तो इन्होंने जलाया है, तो करबला में उनकी नहीं पूरी फैमिली कहाँ खत्म के हो बाल गई। वो भी, कहाँ के बाल वो भी आप बता दें ताकि लोग पता रहे कि किस बाल की बात कर रहे हैं आप। मैं वही तो, नाफ के बाल चेक करना, प्यूबर्टी चेक करना, ये सारी मेरे चीजें थी नाम ना, किताबों में लिखा है, इनकी किताबों में लिखा हुआ है, नाम अपनी तरफ से थोड़ी कह रहे हैं। तो जो इन्होंने किया वो इनको मिला, पूरा पूरा बदला मिला। ये असल में मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला ये है साहिल भाई, ये समझते हैं कि अल्लाह सिर्फ इनका है, खुदा सिर्फ इनका है, ये जो कुछ उल्टा सीधा जो दिल चाहे करेंगे खुदा माफ कर देगा, तो हाँ हाँ बाकियों का तो खुदा ही नहीं है, बाकियों का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है खुदा को। अब एक गधे, तुमसे ज्यादा रिस्क अल्लाह उनको देता है, तुमसे ज्यादा साइंस हाँ 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 टेक्नोलॉजी हर चीज उनके पास है, तुम तो क्या कहते हैं भूखे नंगे और फकीर हो, वहां पर है क्या, कुछ भी तो नहीं है। कितना बुरा क्या हाल है बात। इनका, और ये इनकी सोच इस तरह की है, वो आप कहते हो ना अक्सर अंधी सोच, दिमाग दिमाग काला पड़ जाता है, अकल दिमागी पे अफरा। पत्थर पड़ जाता है, तो वो हाल है हाँ इनका। ये समझते हैं अल्लाह सिर्फ हमारा है बस। हम्म बहुत जबरदस्त यार, मजा आ गया एकदम। इस्लाम हिस्ट्री भाई आप जुड़े, और ये हमारे लिए एक्चुअली एक ट्रीट हो गई कि पहले वो हमारे रिसर्च स्कॉलर भाई जुड़े, और उसके बाद सोने पे सुहागा जो है वो आपने आके कर दिया। 10 सर मिनट के कराची अंदर ही में आपने ऐसा कराची में बहुत तहलका तेजी के मचा साथ, दिया। बहुत तेजी के साथ आप जरा सा लोगों से बात करें ना, लोग उखड़ जाते हैं,
بہت تیزی کے ساتھ لوگ اب اس چیز سے جان چھڑا رہے ہیں. جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو سمجھتا ہے نا ان چیزوں کو، وہ کہتا ہے نہیں یار یہ ہمیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. قریشی قبیلہ تھا آج سے 1500-1400 سال پہلے، اس کی یہ رسم و روایات تھیں بالکل ایسی باتیں کہ آپ بلوچستان چلے جائیں، سندھ کے انٹیریئر میں چلے جائیں، لوگوں نے بڑی بڑی شلواریں پہنی ہوئی ہیں گھیر والی، تو پتہ چلا جی وہ ان کی روایات چلتی ہوئی آ رہی ہیں. اب ان کے قبیلے میں جو آئے گا اس کو یہ بڑے گھیر والی شلوار پہننی پڑے گی، بڑے بڑے نعرے لٹکانے پڑیں گے اس کو. یہ ان کی روایات ہیں. تو اسی طرح ہم ایک قریش کی روایات لے کے چل رہے ہیں، الٹی سیدھی جو بھی چل رہے ہیں. صحیح ہو گیا یار. بہت شکریہ اسلام ہسٹری بھائی، آپ بھی جڑتے رہیے گا. ارے مومن کی جلیبیاں بھائی کہہ رہے آج قیامت آ گئی. چلیں بس اس چیزوں کو مختلف انداز سے پڑھیں تو سمجھ میں آئیں گی. جی جی آپ بھی جڑتے رہیے گا بھائی، بہت اچھا لگا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اچھا بعد میں پوری بینڈ بجانے کے بعد اللہ حافظ بھی بول رہے بھائی ہمارے. بھائی اب کراچی میں بھائی اب کراچی سے پکا، میرے کو تو یقین نہیں ہو رہا بھائی، اتنے ووکل ہے آپ، باپ رے. اللہ ہمارا بھی تو ہے نا یار. صحیح بات. نہیں وہ تو ہے، صحیح بات نہیں، لیکن بہت خطرناک ہے. وہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو اللہ یہ لوگ بتاتے ہیں وہ اللہ نہیں ہے ہمارا. ہمارا اللہ وہ ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے، ہمیں سکون کی نیند سلاتا ہے، ہمارے بچوں کو ہمیں ہر چیز کی فیسلٹی دی ہوئی ہے. انہوں نے جو اللہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ پتہ نہیں کون ہے، وہ اس کی بات نہیں کر رہا میں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت زبردست. میں تو چاہوں گا اسلام ہسٹری بھائی کہ جتنے مومن ہیں وہ سارے کے سارے آپ جیسے بن جائے. ہو جائے بس. چلے جناب اجازت ہے. بالکل بالکل بھائی، بہت اچھا لگا. بہت خدا حافظ جناب. خدا حافظ.